صدر ٹرمپ کی طرف سے اور مغربی میڈیا کی طرف سے جس طرح سے ایسے ہی بے سروپا قسم کے دعوے کر دیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کوئی حقائق کو بھی تسلیم کیا گیا ہے، اور یہ ٹرمپ کی طرف سے حقائق کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایران طاقتور بھی ہے اور ایران غیور بھی ہے۔ تو اپنے بارے میں ٹرمپ صاحب کا کیا خیال ہے کہ امریکہ طاقتور نہیں ہے؟ یقینی طور پر امریکہ طاقتور بھی ہے، تو کیا وہ اسی طرح سے غیور بھی ہے جس طرح سے ایران غیور ہے؟ کئی اور حقیقتوں کا بھی اعتراف ٹرمپ صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مادورو جیسا سلوک ایران کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایران سے ہم یورینیم لے آئیں گے، لیکن یہ مادورو جیسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم گئے مادورو کو اٹھایا اور لے آئے۔ ایران ایک طاقتور اور غیور ملک ہے، وہاں سے یورینیم اس طرح سے نہیں لایا جا سکتا۔ بہرحال امریکہ کی طرف سے نہ صرف ان کے وزیر خارجہ کی طرف سے، ان کے وزیر دفاع کی طرف سے، بلکہ ٹرمپ کی طرف سے بھی کئی مرتبہ کہا گیا ہے کہ ایران یورینیم ہمارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ کبھی یہ بھی کہا گیا کہ چین کے حوالے کرنے کے لیے ایران تیار ہو گیا ہے۔ یہ لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے رہے۔ امریکی صدر کی طرف سے بھی یہ دعویٰ کیا گیا۔ میڈیا تو عموماً یہ ہاتھ دوسرے تیسرے روز یہ خبر چلا دیتا ہے۔ ایران کی طرف سے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ہم اپنا یورینیم چین کے حوالے کر دیں گے، امریکہ کے حوالے کر دیں گے، یا پھر امریکہ کو اجازت دے دی جائے کہ وہ یہاں آئے اور یورینیم کھود کر لے جائے۔ ایک مرتبہ بھی ایران کی طرف سے نہیں کہا گیا۔ اب ایک اور نیا سٹیک ہولڈر بھی سامنے ہے۔ یہ ڈی جی ہیں، ڈائریکٹر جنرل ہیں IAEA کے۔ یہ ایک عالمی ادارہ ہے نیوکلیئر کے حوالے سے، اس کے کام ہے، اس کی کاروائیاں ہیں۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران اور امریکہ نیوکلیئر معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے دعویٰ کر دیا گیا کہ ایک معاہدہ ہونے والا ہے۔ یہ بھی ایسا ہی معاہدہ ہے جیسا ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا، امریکی میڈیا کی طرف سے کہا گیا، یا پھر مغربی میڈیا کی طرف سے یک طرفہ طور پر کہا گیا۔ اسے پروپیگنڈا ہی کہا جا سکتا ہے۔ تو باقی صدر ٹرمپ کی طرف سے کئی حقائق کا بھی اعتراف کیا گیا ہے، جیسا کہ ان کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ایران طاقتور بھی ہے اور غیور بھی ہے۔ ساتھ ہی ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہاں سے یورینیم کا لے آنا ایسے نہیں ہے جیسے ہم نے مادورو کو گرفتار کیا، مادورو کو وہاں سے اٹھایا اور اپنے پاس لے آئے، اتنا زیادہ آسان نہیں ہے۔ ٹرمپ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ایران میں نہ تو وینزویلا والی صورتحال چاہتا ہوں اور نہ ہی جمی کارٹر والی۔ جمی کارٹر صدر ہوا کرتے تھے امریکہ کے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ تو اس حوالے سے ان کی طرف سے یہ کیوں کہا گیا کہ نہ جمی کارٹر والی صورتحال چاہتا ہوں؟ جمی کارٹر نے کیا کیا تھا؟ ایران نے امریکیوں کو تہران میں یرغمال بنا لیا تھا، ان کے سفارت خانے میں، اور ایک عرصے تک ان کو یرغمال بنائے رکھا۔ جمی کارٹر کی طرف سے ان کو رہا کروانے کی کوشش کی گئی۔ ایک آپریشن لانچ کیا گیا، اس کا نام تھا آپریشن ایگل کراب۔ 2 3 C-130 آئے، 7 ہیلی کاپٹر آئے، 2 C-130 وہیں پہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا گئے، ہیلی کاپٹر بھی ٹکرا گئے۔ ایرانیوں کو پتہ ہی نہ چلا، یہ کوئی پرانی سٹرپ تھی، پرانا ایئرپورٹ تھا، یہ ایک رن وے تھا جو استعمال نہیں ہوتا تھا، بیابان میں تھا۔ وہاں پہ جا کے جمی کارٹر کی فوجیں اتری، لیکن آپس میں جب C-130 ٹکرائے، ہیلی کاپٹر بھی ٹکرائے، ایک C-130 اڑنے کے قابل تھا، اس میں یہ سارے کے سارے لوگ واپس آ گئے، آپریشن ناکام رہا۔ اسی طرح سے ان کی طرف سے کہا گیا ہے ٹرمپ کی طرف سے کہ ہم ایسا آپریشن نہیں چاہتے جیسا کہ جمی کارٹر کی طرف سے کیا گیا تھا۔ تو جس طرح سے امید پیدا ہوئی تھی کہ جنگ بندی ہو جائے گی، جنگ بندی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب شاید پتہ نہیں کیسے خواب دیکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، بیان کبھی ان کا کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ ایک موقع پر ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ معاہدہ کرنے کے قریب ہیں، دوسرے موقع پر کہہ دیا جاتا ہے کہ ایران اگر معاہدے پر نہیں آتا تو پھر جنگ بندی ختم کر دی جائے گی، ایک اور حملہ کر دیا جائے گا۔ ایک موقع پر ان کی طرف سے کہا گیا کہ مجتبیٰ خامنہئی کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ رات گزری تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان کے ساتھ ملاقات کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اس طرح کے ٹرمپ صاحب کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو ایران کی طرف سے تو پہلے ہی اپنا ایک جارحانہ موقع موجود ہے کہ کسی قسم کا اس حوالے سے تعاون نہیں کیا جائے گا کہ ہمارا یورینیم امریکہ لے جائے یا کسی اور ملک کے پاس رکھا جائے۔ یہ ہماری پاک دھرتی کی طرح ہے، ہماری سرزمین کی طرح، جس طرح سے سرزمین کہیں اور نہیں جا سکتی، یورینیم بھی نہیں جا سکتا۔ بہرحال جنگ کے خاتمے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ جیسا کہا گیا کہ جنگ بندی ضرور موجود ہے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جھڑپیں بھی جاری ہیں۔ اس کو جنگ بندی کیوں کہا جائے کہ جھڑپیں جاری ہیں، یہ بھی حملے کر رہے ہیں، وہ بھی حملے کر رہے ہیں، جس طرح سے پہلے حملے ہو رہے تھے، لیکن یہ ضرور ہے کہ حملے پہلے والی شدت کے ساتھ اور اس تعداد میں نہیں ہو رہے، لیکن جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ والے ان کے جہازوں پر حملے کر رہے ہیں، ان کے جزیروں پر حملے کر رہے ہیں، اور اس کے جواب میں ایران والے پہلے کی طرح امریکی مفادات پر جو وہاں پہ عرب ممالک میں موجود ہیں، بحری اڈے ہیں، ان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال اتنی
شدت کے ساتھ حملے نہیں ہو رہے۔ دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرح سے قابو میں آتی ہے۔ ٹرمپ کی طرف سے جب یہ بیان دیا جاتا ہے کہ معاہدے پر پہنچنا چاہتے ہیں اور اگلے ہفتے معاہدہ ہو جائے گا، اس کے ساتھ ہی تیل کی قیمتیں گر جاتی ہیں، لیکن پھر ٹرمپ کی طرف سے کہہ دیا جاتا ہے کہ حملہ کر دیں گے، اور پھر حملہ کہیں نہ کہیں کر بھی دیا جاتا ہے تو تیل کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ چوہے بلی کا کھیل کب تک چلتا ہے۔ محی الدین دیوان صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ان کے لیے 10 دن لگ گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی شناخت پریڈ کی جائے تو جیل حکام شناخت پریڈ کرتے رہے۔ 9-10 دن میں ان کی شناخت پریڈ مکمل ہوئی۔ کہا گیا کہ یہی بندہ ہے جس پر ہم نے پرچہ دیا تھا، اور ان پر دہشت گردی کا پرچہ ہے۔ آپ کو جس طرح بتایا تھا کہ ان کے گھر پر کس طرح سے ریڈ کیا گیا، کس طرح سے بچے پریشان ہوئے، ان کی اہلیہ کی طرف سے میڈیا کو جو کچھ بتایا گیا کہ کس طرح سے ریڈ کیا گیا تھا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا۔ بالآخر ان کو کل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا، اور جج صاحب کی طرف سے یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، 10 روز کا ان کا ریمانڈ دیا گیا ہے۔ 10 روز کے بعد ہو سکتا ہے مزید 10 روز کا ریمانڈ دے دیا جائے۔ محی الدین دیوان صاحب آج بھی کشمیر اسمبلی کے ممبر ہیں، اور کشمیر اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر اسمبلی کی طرف سے اب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ 12 سیٹیں جو پاکستان میں موجود ہیں ان کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی۔ گویا انہوں نے اپنے ہاتھ سپریم کورٹ کے حوالے کر دیا، اور سپریم کورٹ کس طرح کے فیصلے کرتی ہے۔ ہماری سپریم کورٹ نہیں بلکہ یہ آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ ہے، وہ کتنی زیادہ کمپرومائز ہو جایا کرتی ہے، یہ ایک الگ سوال ہے۔ بات ہم کر رہے تھے محی الدین دیوان صاحب کی، جس طرح سے انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے ایک بار ان کی شناخت پہ جو 8-9 دن تک جاری رہی وہ کروائی گئی، اور اس کے بعد 10 روز کا ریمانڈ دے دیا گیا۔ اور ہمارے جج صاحبان کیا کہنے ان کے، ماشاءاللہ سے ایسے دہشت گردی کے حوالے سے جو بھی کیس ان کے سامنے آتا ہے، 10 روز کا ریمانڈ، 14 روز کا ریمانڈ، پھر 14 روز کا ریمانڈ، 10 روز کا ریمانڈ، 5 روز کا ریمانڈ، ریمانڈ پہ ریمانڈ دیے جاتے ہیں، جس طرح سے پولیس کی طرف سے، اداروں کی طرف سے کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن جب اصل دہشت گرد ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو پھر اس کیس کو سننے سے معذرت کر لیتے ہیں۔ یہ ان کی جرت ہے، یہ ان کی دلیری ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ محی الدین دیوان صاحب کو کتنے روز کے لیے یہ جیل میں رکھتے ہیں۔ اگر وہ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں تو پھر امکان نہیں ہے کہ انتخابات سے پہلے ان کی رہائی ہو جائے۔ باقی آزاد کشمیر 27 جولائی کو الیکشن کروانے کا اعلان کیا گیا ہے، اور وہاں کی ایکشن کمیٹی بھی ایک مرتبہ پھر ایکشن میں آئی۔ ان کی طرف سے 9 جون کو کال دی گئی تھی، حکومت بھی اس حوالے سے میدان میں آ گئی۔ حکومت کی طرف سے ایسا شب خون تو نہیں بلکہ ایسے اقدامات کرنے کا پروگرام بنا لیا گیا ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی خیر کی خبر آنے کی توقع نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو سیاح آئے ہوئے ہیں وہ 1-2 روز میں کشمیر خالی کر دیں، مزید وہاں پہ نہ آئیں، کیونکہ ان کی طرف سے 9 تاریخ کو احتجاج کی کال دی گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں پاکستان میں 12 سیٹیں ختم کی جائیں۔ اس کے ساتھ کچھ لوگ اتفاق کرتے ہیں اور کچھ لوگ اتفاق نہیں کرتے۔ بہرحال فریقین کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ پاکستان ہے، ادھر بھی پاکستانی ہے، ادھر بھی پاکستانی ہے۔ یہ ہم مقبوضہ کشمیر کی بات نہیں کر رہے بلکہ انتظامیہ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی پاکستانی ہیں، ایکشن کمیٹی والے بھی پاکستانی ہیں۔ تو تھوڑا سا دھیرے، تھوڑا سا صبر سے، تھوڑا سا تحمل سے کام لیں، ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے چڑھائی نہ کریں جس طرح سے کشمیر میں انڈین فوجیں اور فلسطین میں اسرائیلی فوجیں مسلمانوں فلسطینیوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہیں۔ تھوڑا سا حوصلہ کیجئے۔ اگلی خبر ہمارے پاس ہے چدر صاحب کے حوالے سے۔ ثاقب چدر صاحب ہیں، ان کی خیر بھی نظر نہیں آتی، کیونکہ NCCI کی طرف سے جو تحقیقات کی گئی ہیں اس میں یہ پایا گیا ہے کہ اس بندے کی طرف سے نازیبا ان کی ویڈیو بنائی گئی ہے۔ انہوں نے اپنا موبائل بھی ان کے حوالے کر دیا تھا، اور وہ الزامات درست ثابت ہوئے جو مومنہ اور ان کی بہن کی طرف سے لگائے گئے تھے کہ ان کے پاس ان کی کوئی ایسی تصاویر ہیں جن کو دکھا کے یہ ان کو بلیک میل کر رہے تھے اور اس کو وائرل بھی کرنا چاہتے تھے۔ یہ سارا ثابت ہو گیا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہوا کہ ان پر FIR درج ہو گئی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کی ضمانت بھی 3-4 روز کے لیے ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، ہماری یہاں تک معلومات ہے وہاں پہ FIR اسی وقت ہوتی ہے جب دونوں کے مابین کوئی صلح نہیں ہوتی، تو آخر کار یہ معافی مانگنی پڑے گی ان کو، ان صاحب کو، چدر صاحب کو۔ آپ بہت بڑا وکیل کر لیتے ہیں، کر سکتے ہیں، جیسا کہ ان کی طرف سے علی اشفاق کو وکیل کیا گیا تھا، اور وہ ایسا وکیل ہے، خدا نہ کرے کہ کسی کا ایسا وکیل ہو، ایسا مشورہ دینے والا ہو جس نے جس طرح سے
से इज्जत उछाल के रख दी मोमना की। जिस तरह से उस बंदे की तरफ से, उस वकील की तरफ से, मियां अली अशफाक की तरफ से एक खातून की इज्जत उछाली गई है, क्या क्या इल्जाम उनकी तरफ से लगा दिए गए। मुझे तो ये लगता है कि एक तरफ वो फंसेंगे चद्दर साहब और दूसरी तरफ अगर इन पर भी केस कर दिया गया तो ये भी फंस जाएंगे, क्योंकि इनकी तरफ से बगैर सबूत के किरदार कुशी की गई थी। इन पर भी ऐसे केस चलेगा, देखते हैं कि इनके साथ क्या होती है। बहरहाल सोशल मीडिया पर इनकी जो हो गई है वो किसी के साथ भी कम ही होती है। मुझे ये लगता है कि ये मामला इनकी माफी पर ही मुनतिज होगा, यानी चद्दर साहब माफी मांग लेंगे तो उनकी जान छूट जाएगी, अदरवाइज वो फिर सजा के लिए तैयार रहें। बाकी हमने बात की कि बड़ा वकील करने का ये मतलब हरगिज नहीं होता कि मामला उसी के हाथ में और फैसला वो अपने हक में करवा लेगा। अगर ऐसा होता तो फिर जिस तरह से ख्वाजा हारिस हैं वो जाफर के हवाले से केस अपने हक में करवा लेते, लेकिन जाहिर जाफर को जिस तरह से सजाए मौत दी गई थी, नजर सानी में भी उनकी सजाए मौत सुप्रीम कोर्ट में बरकरार रही है, तो ख्वाजा हारिस से बड़ा वकील कौन सा हो सकता है। कैप्टन सफदर साहब की तरफ से कहा गया है कि मेरा सौरा वजीर आजम है और मेरी बीवी वजीर आला है, लेकिन मैं आप लोगों के दरमियान खड़ा हूँ। ना जाने वो अपनी बिपता सुना रहे थे, अपनी कोई दर्द भरी स्टोरी सुना रहे थे, या फिर लोगों को ये कह रहे थे कि देखे मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, आपके दरमियान खड़ा हूँ। सौरा वजीर आजम, बीबी वजीर आला और मैं आपके साथ खैर भी हूँ। ये बहुत बड़ी बात। सौरा वजीर आजम, बीबी वजीर आला और मैं आपके साथ खैर भी हूँ। ये बहुत बड़ी बात। बाकी कैप्टन सफदर की तरफ से यही बताया गया है कि मियां नवाज शरीफ ने कई लोगों को जनाजा पढ़ने से रोक दिया है। किसको जनाजा पढ़ने से रोका है और क्यों जनाजा पढ़ने से रोका है, जरा सुनिए जनाब कैप्टन सफदर साहब क्या कहते हैं। वो कहते हैं बच्चों कसम से अगर मैंने 1 रुपया हराम का कमाया, मेरे बच्चों मेरा जनाजा न पढ़ना। हमें कहता है और इससे बड़ी गारंटी क्या है। वो कहते हैं बच्चों कसम से अगर मैंने 1 रुपया हराम का कमाया, मेरे बच्चों मेरा जनाजा न पढ़ना। हमें कहता है और इससे बड़ी गारंटी क्या है। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।